الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم، سامعین بزم، برادران وطن، اللہ نے دنیا میں نعمتوں کے دو سلسلے قائم فرمائے. ایک سلسلہ مادی نعمتوں کا ہے تو دوسرا سلسلہ روحانی نعمتوں کا ہے. مادی نعمتوں کے سلسلے میں جیسے بہترین غذائیں، بہترین لباس، بہترین مکان، بہترین شکلیں، صورتیں اور مکان اور ان سے فائدہ اٹھانا وغیرہ، یہ ایک سلسلہ ہے جس کی کوئی حد و نہایت معلوم نہیں ہوتی. دنیا میں یہ نعمتیں روز بروز ترقی پر ہے. ہر چیز کے نئے سے نئے ڈیزائن اور نمونے، کچھ آنکھوں کو خوشی بخشنے والے، کچھ کانوں کو فرحت دینے والے، کچھ دماغ اور ناک کو فرحت میں ڈالنے والے. غرض حواس خمسہ کے لیے اللہ نے نئی سے نئی نعمت پیدا کی اور وہ بڑھتی رہی ہے اور رہے گی. اسی کے ساتھ ساتھ مادی نعمتوں میں سب سے بڑھ کر اقتدار ہے. کسی قوم کو عزت دی جائے، اس کے ہاتھ میں قدرت و تمکینت ہو اور وہ اپنی قسمت کی مالک آپ بن جائے، اسی کا نام اقتدار ہے. ان نعمتوں میں ایک حصہ لذات کا ہے اور ایک اقتدار کا ہے. اس کے بالمقابل دوسری قسم کی نعمتیں روحانی ہیں، جیسے علم ہے، اخلاق ہے، ہدایت پانا ہے، قلب کی تسکین اور عقلی کام ہے. یہ سب روحانی نعمتیں ہیں جن کے ذریعے انسان کی روح کو تسکین ملتی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ مادی نعمتیں اس کے سامنے گرد ہیں. جس کو روحانی لذت مل جائے، مادی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ بن جاتی ہیں. اہل اللہ نے، اللہ والوں نے، صلحاء نے، اتقیاء نے دنیاوی لذتوں پر، مادی لذتوں پر لات ماری تو کوئی نعمت ان کو ہاتھ لگی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ان دنیاوی نعمتوں کو حقیر اور کم رتبہ سمجھا. مادی لذتوں کی انتہا ملوکیت پر ہوتی ہے کہ کسی قوم کو اللہ بادشاہت دے دے اور ساری نعمتیں اور اس کے قبضے میں آ جائے. اور روحانی نعمتوں کی انتہا نبوت پر ہوتی ہے. انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نبوت کے راستے سے جو نعمتیں لاتے ہیں وہ روح کی تسلی کی ہے. ان میں علم و اخلاق ہے، تزکیہ ہے، صفائی ہے، صدق و صفا ہے، اللہ کے جلال و جمال کا مشاہدہ ہے، ہدایت پانا ہے، اللہ کی کتابوں کی تلاوت کرنا، اس کے ذریعے سے روح کو اقتدار ملتا ہے. یہ سلسلہ نبوت پر جا کر ختم ہوتا ہے. تو بادشاہوں کا اقتدار مادی ہے جو بدنوں کے اوپر ہوتا ہے. انبیاء کا اقتدار روحانی ہے جو دلوں کے اوپر ہوتا ہے.
یہ بدنوں کے بادشاہ ہوتے ہیں تو انبیاء ان کے وارثین دلوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کی حکومت جبری ہوتی ہے، انبیاء کی حکومت محبت کی ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ سامنے ہے تو آدمی ڈرتا ہے، اس کی CID ہے تو خائف ہوتا ہے کہ کوئی کلمہ زبان سے ایسا نہ نکال دوں جس کی وجہ سے قانون کی زد میں آ جاؤں، مقدمہ چل جائے۔ چاہے دل میں لعنت ہی بھیجے تو دل پر کوئی حکومت نہیں، بلکہ دل میں بعض اوقات نفرت ہوتی ہے لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ تو شاہی اور ملوکیت کا اقتدار بدنوں پر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا انبیاء کی حکومت، انبیاء کا اقتدار دلوں کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ سامنے بھی نہ ہو تب بھی آدمی ان کی عظمت میں دبا ہوا ہوتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی نہ ہو جب بھی وہی عظمت و اقتدار دلوں کے اوپر ہوتی ہے جو ان کی موجودگی میں ہوتی تھی۔ آج انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا نام آ جائے تو سب درود و شریف پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، ان کے خدام صحابہ کا ذکر آ جائے تو سارے رضی اللہ عنہم اجمعین کا نعرہ بلند کریں۔ صحابہ کا مقام بھی بہت بلند ہے، ان کے خدام اور غلام اولیاء کا ذکر آ جائے تو سب رحمت اللہ علیہم اجمعین کہیں گے۔ محبت سے یاد کریں گے تو معلوم ہوا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، مادی اقتدار بدنوں کے اوپر ہوتا ہے، روحانی اقتدار دلوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ان کے خدام اور تربیت یافتہ دلوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، سلاطین اور ان کے تربیت یافتہ بدنوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ سلاطین دنیا سام میں ہوں تو آدمی عظمت کا گن گاتا ہے، اور انبیاء اور اولیاء دنیا میں ہوں یا نہ ہوں دلوں پر یکساں ان کی عقیدت و عظمت قائم ہے، محبت سے دل لبریز ہے۔ اقتدار کے دو سلسلے نکلتے ہیں، مادی اقتدار کی انتہا حکومت کے اوپر ہے اور روحانی اقتدار کی انتہا نبوت کے اوپر ہے۔ لیکن یاد رکھنا مزاج نبوت و ملوکیت میں بڑا فرق ہے۔ دنیا میں جب بادشاہت غالب آتی ہے تو اس کا مزاج یہ ہے جیسا کہ قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ جب کوئی بادشاہ کسی ملک میں فاتحانہ داخل ہوتا ہے تو وہ اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اس شہر کو اس طرح سے فاسد کرتا ہے، بگاڑ دیتا ہے کہ عزت والوں کو پست کرتا ہے، ذلت والوں کو اونچا کرتا ہے، انقلاب عظیم برپا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو اب تک عزت والے تھے ان سے عزت چھیننی ہے، کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہی پھر برسر اقتدار نہ آ جائے، اس لیے ان کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایک انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا مزاج ہے، جب نبوت کا اقتدار غالب ہوتا ہے تو امن کا اعلان ہوتا ہے، عزت والوں کی عزت کی داعش کرتے ہیں، جو پست ہیں ان کو ابھارا جاتا ہے تاکہ سب عزت میں شریک ہو جائے، کسی کی تذلیل اور رسوائی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی زندگی کے بعد جب مدینہ طیبہ سے تشریف لائے اور فاتحانہ مکہ کے اندر داخل ہوئے، 10,000 صحابہ کا لشکر جرار ہے، آپ اونٹنی پر سوار ہے، بادشاہ ایسے موقع پر اقتدار جتلاتا ہوا آتا ہے، لیکن حضور کے اوپر قربان جاؤں، حدیث میں ہے کہ تواضع اور خاکساری کی وجہ سے گردن مبارک اونٹ کی گردن پر جھکی ہوئی تھی، چونکہ عزت کے ساتھ داخلہ ہوا ہے تو اللہ کی عزت پیش نظر تھی، اس لیے غایت تواضع کی وجہ سے سر مبارک اتنا جھک گیا کہ اونٹنی کے سر کو آ ملا تھا۔ تو انبیاء کا داخلہ اس شان سے ہوتا ہے۔ کس قوم کے مقابلے میں آپ نے یہ اعلان فرمایا،
من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن ہے۔ ومن دخل المسجد الحرام فہو آمن، جو مسجد حرام میں پناہ لے لے اسے بھی امن ہے۔ ومن اغلق بابہ فہو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی مامون ہیں۔ یہ آپ نے اس قوم کے مقابلے میں اعلان فرمایا، یہ امن کا عام پیغام دے دیا جس نے 13 سال تک اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کو چین لینے نہیں دیا، آپ کو آپ کے وطن مکہ مکرمہ سے نکلوا دیا، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے، گالیاں دی، کذاب، مجنون، ساحر کہا گیا، جادو آپ کے اوپر کیا گیا۔ طائف میں تشریف لے گئے تو اتنے پتھر مارے گئے کہ پیر مبارک اتنے زخمی ہو گئے کہ جوتوں سے خون بھر گئے، کتے پیچھے لگائے گئے۔ اس قوم کے مقابلے میں امن کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس قوم کے ساتھ یہ شفقت برتی گئی جس نے آپ کو وطن سے بے وطن کیا۔ یہ نبوت کا مزاج ہے کہ جتنا اقتدار ملتا ہے اتنا ہی اور جھکتے ہیں۔ درخت کا پھل جب بڑھ جاتا ہے تو شاخیں زمین کی طرف جھک جاتی ہے، یہ نہیں کہ درخت جب پھلدار ہوتا ہے تو اوپر کو اٹھنے لگے۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اللہ کی طرف سے ساری دولتیں لے کر آتے ہیں، ان میں تواضع بڑھتی رہتی ہے، لیکن مادی دولت جو بڑھتی ہے اس سے نخوت، کبر بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، آپ حضرت فرما رہے تھے تو جاتے ہوئے مسجد حرام میں تشریف لائے، بیت اللہ کے کلید بردار یعنی چابی رکھنے والے عثمان شیبی کا خاندان تھا، وہ بیت اللہ کے دروازے پر بیٹھتا تھا، بیت اللہ کی کنجی اس کے پاس رہتی تھی۔ آپ چونکہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، آپ کو صدمہ تھا، تو شیبی سے کہا، ہے شیبی 1-2 منٹ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دے تاکہ میں اندر نماز پڑھ لوں۔ اس نے جھڑک کر اور ڈانٹ کر کہا، تم ہرگز داخل نہیں کیے جا سکتے، تم نے ہمارے آبائی دین کو چھوڑا، ہمارے بتوں کو برا کہا، یہ نہیں ہو سکتا، جاؤ۔ آپ نے لجاجت سے کہا، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں دی جائے گی، آپ جائیے۔ آپ نے فرمایا، اے شیبی ایک وقت آنے والا ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے وہاں میں ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوا التجا کر رہا ہوں یہاں تو کھڑا ہوگا، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا کہ جاؤ، ایسی بہکی باتیں نہ کرنا۔ اقتدار کے غرور میں مست تھا حضور، چونکہ بے کس و بے بس ہو کر جا رہے تھے۔ مکہ والوں کی حکومت تھی، اقتدار تھا، دولت تھی ان کے پاس، فوج تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ لیکن جب آپ فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، امن کا اعلان کیا، ایک شخص کی بھی ناحق خون ریزی نہیں کی گئی، ایک جان کو بھی ناحق نہیں مارا گیا۔ آپ مسجد حرام میں تشریف لائے اور فرمائیں، شیبی کو بلاؤ۔ وہ آیا، کعبے کی کنجی اس کے ہاتھ میں، کعبے کے دروازہ تالا کھولا، آپ وہیں تشریف لے گئے جہاں شیبی کھڑا ہوا تھا۔ شیبی وہیں کھڑا ہوا تھا جہاں آپ کھڑے ہوئے التجا فرما رہے تھے۔ فرمایا، شیبی وہ وقت تجھے یاد ہے میں نے لجاجت سے التجا کی تھی، مجھے 1-2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دے، تو نے ڈانٹ دیا تھا؟ کہا جی ہاں یاد ہے۔ فرمایا، یہ بھی یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے اس جگہ میں ہوں گا، اور جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ تو کھڑا ہوگا۔ اس نے کہا کہ جی ہاں دیکھ لیا، بے شک میں اسی جگہ کھڑا ہوں جہاں۔ فرمایا کہ اب تیرا کیا حشر ہونا چاہیے؟ اس نے ایک ہی جملہ کہا، اخن کریم و نبی کریم، میں ایک کریم آقا، سخی بھائی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ بہرحال یہ خاندان قریش میں سے تھا، تو اس نے جملہ کہا،
اب یہ خیال فرمائیے، ذہن میں وہ منظر لائیے، شعیبی نے کس طرح سے ڈانٹا تھا، اللہ کے رسول کی انتہائی عظمت کے باوجود اس نے کیا کیا کہا، آپ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اے شعیبی، یہ کعبہ کی کنجی تیرے حوالے کرتا ہوں، قیامت تک تیرے ہی خاندان میں رہے گی، کوئی دوسرا اسے نہیں حاصل کر سکے گا، آج سے تو اور تیرا خاندان قیامت تک کے لیے متولی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبوت یہ رحم دلی مہربانی کی طرف چلتی ہے تو ملوکیت تعدی اور زیادتی ظلم کی طرف چلتی ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ عورت بہت زیادہ کمزور صنف ہے، مرد بہت زیادہ قوی ہے۔ عورت میں نہ مادی قوت ہے نہ معنوی قوت ہے، اسی لیے مرد کو اسلام نے ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہیں۔ عورت ناتواں ہے تو اسلام نے اس کو اتنا ابھارا اور اتنا سہارا دیا کہ اس سے یہ احساس پیدا نہ ہو کہ میں کمزور ہوں۔ عورت پر 3 حالتیں گزرتی، ایک اس کا بچپن جب وہ اولاد کے درجے میں ہوتی ہے، ماں باپ اس کے سرپرست ہوتے ہیں، دوسرا درجہ جوانی کا ہے، جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو خاوند کے ماتحت آ جاتی ہے، تیسری حالت یہ ہے کہ اس کی اولاد اپنے سام میں ہو، تو ایک یہ خود بیٹی ہے اور ایک بیٹوں کی ماں بن جاتی ہے۔ جب خود بیٹی ہے تو حدیث میں فرمایا گیا کہ لڑکی یہ باپ کی نیکیوں میں داخل ہے اور نیکیاں جنت میں پہنچاتی ہے، تو یہ لڑکی تمہیں جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنے گی، اسی لیے لڑکی کے اوپر محبت و شفقت زیادہ کرنا تاکہ لڑکوں کی نسبت لڑکیوں پر ماں باپ زیادہ شفیق بن جائیں۔ دوسرا یہ ہے جب یہ منکوحہ بن کر خاوند کے تحت آئی، شریعت نے بتایا ان اکرم المؤمنین احسنکم اخلاقا الطفکم اہلا، تم میں سب سے زیادہ قابل تکریم مسلمان وہ ہے اس کے اخلاق پاکیزہ ہو، بیویوں کے ساتھ لطف و محبت کرے، سخت دلی کا برتاؤ نہ کرے اور سختی سے پیش نہ آئے، اگر ان سے کوئی زیادتی بھی ہو تو صبر و تحمل سے کام لے، تو جب بیوی ہونے کی حالت ہے تو خاوند کو متوجہ کیا کہ یہ تیری سب سے زیادہ شفقت و محبت کی مستحق ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ اس کی اپنی اولاد ہو جائے، یعنی یہ ماں بن جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا اولاد کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جتنی ماں کی اطاعت کرے گا جنت اس کے قریب ہوگی، جتنی ماں کی نافرمانی کرے گا جنت اتنی دور ہوگی اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ معلوم ہوا عورت کے سر پر حق تعالیٰ کی رحمت، حق تعالیٰ کی عنایت متوجہ ہوتی ہے، تو یہ کیسے لطف کے ساتھ فرمایا، تو بھائیو دوستو بزرگو، شریعت نے ہر حال میں عورت پر انتہائی کرم و رحم کی بارش فرمائی اور اسے سہارا دیا کہ یہ محسوس نہ ہونے پائے کہ وہ ناتواں ہے، کمزور ہے۔ یہ تو شریعت اسلامیہ کے اندر عورت کے متعلق تعلیمات تھیں۔ اب آئیے ہم دوسرے مذاہب کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مذاہب، دنیا کی قوموں نے عورت کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک زمانہ یہود کا غلبہ تھا، ان کے یہاں عورت پر ماں باپ کو اتنا استحقاق حاصل ہے کہ اسے چاہے باپ قتل کر دے،
چاہے اسے دفن کر دے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ میں بھی یہ رسم رائج تھی، عورت کو زندہ دفن کر دیتے۔ گویا اس زمانے کے قانون نے انہیں یہ حق دیا تھا، اگر لڑکی کا گلا گھونٹ کر یا زندہ اس کو قبر میں ڈال دو، کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، کوئی عدالت نہیں اسے سزا دے سکے۔ یونانیوں کے یہاں یہ قانون تھا، خاوند جب کسی عورت سے نکاح کر لیتا تو عورت باندی سے بھی کم مرتبہ ہو جاتی۔ ذرا سی کوتاہی اور نافرمانی پر اسے حق تھا عورت کی گردن مار دے اور قتل کر دے۔ انتہائی سزا یہ تھی کہ اگر عورت سے کوئی برائی ثابت ہو جائے، گھوڑے کی ٹانگ میں رسی باندھ کر رسی کا ایک سرا عورت کی گردن میں باندھا جاتا، خاوند گھوڑے پر بیٹھ کر اسے دوڑاتا تھا، وہ بیچاری گھسیٹتی جا رہی ہے، لہو لہان ہو رہی، عورت سے یہ سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ تو وہ زمانہ تھا جس کو جہالت کا زمانہ کہا جاتا ہے، لیکن تقریباً کچھ سال پہلے اخبارات میں یہ خبر چھپی کہ یورپ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، اس میں انہوں نے مختلف ممالک کے نمائندوں کو دعوت دی، مختلف ممالک کے نمائندے جمع ہوئے، انہوں نے اس پر غور کیا کہ عورت کی پوزیشن کیا ہے، مختلف رائے ہوئیں۔ بعض ملکوں کے نمائندوں نے تو یوں کہا، ہماری رائے یہ ہے کہ عورت انسانیت میں ہی داخل نہیں، انسان نام فقط مرد کا ہے، عورت کا نام نہیں ہے، یہ کوئی اور جنس ہے جو مرد کے رحم و کرم پر جیتی ہے۔ دوسرے ممالک والوں نے اپنی اپنی آراء پیش کی، بالآخر اس پر اتفاق ہو گیا کہ عورت مرد کی تفریح کا ایک آلہ ہے، ایک کھلونا ہے کہ مرد اس سے تفریح کر سکتا ہے، اس تفریح کی وجہ سے وہ جب چاہے اسے اپنے قریب کر سکتا ہے، جب چاہے اسے اپنے سے دور کر سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے آ کر ان کے برخلاف عورتوں کے جو حقوق پامال ہو گئے تھے، ان پامال حقوق والی عورتوں کو اسلام نے حقوق دیے۔ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو عورت پر خاوند کے حقوق ہے وہی خاوند پر عورت کے حقوق بھی ہے، اور حقوق میں کمی کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، عورت کرے گی تو اسے سزا دی جائے گی۔ تو زوجین میں میاں بیوی میں نکاح کے بعد شادی کی زندگی میں دونوں کا رتبہ حقوق کے لحاظ سے برابر قرار دیا گیا۔ حقوق کہ عورت کے اوپر مرد کے حقوق ہیں تو عورت کے بھی ہیں۔ اگر عورت نافرمانی کرے تو مرد کو طلاق کا مالک بنایا گیا، اگر مرد زیادتی کرے تو عورت کو خلا کا اختیار دیا گیا۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو عدالت میں قاضی کے ہاں درخواست دے سکتی ہے کہ میں خاوند کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، نامن و نفقہ خاوند پر واجب ہے وہ ادا نہیں کرتا، حکومت اس کے اوپر جبر کرے گی۔ اگر وہ بالکل علیحدہ ہونا چاہے تو علیحدہ بھی ہو سکتی ہے، جس کو خلا کہتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، شریعت کا یہ خاص اصول ہمیشہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جو زمین میں ضعیف و کمزور ہیں ہم ان کو ابھاریں گے۔ ہمارا یہ اصول ہے کہ ان کو بلند و بالا کیا جائے گا۔ تو عورت ضعیف نازک تھی، اس لیے اس کو ابھارا گیا، وہ اس کے حقوق کو پامال کیا گیا تھا۔ اسلام نے آ کر اس کے حقوق دلوائے۔ عورت کو بے عزت کیا گیا تھا، اسلام نے آ کر اسے عزت دلوائی۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر یتیم بیچارہ کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، ماں باپ اس کے گزر گئے، لاوارث رہ گیا، کوئی پالنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے۔
تو حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی شخص یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے تو جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ حدیث میں آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی خدمت کرنے والا جنت میں بالکل اس طرح برابر ہوں گے۔ میں ذرا آگے نکل جاؤں گا وہ کچھ پیچھے رہے گا، مگر اس کے رتبے کی معیت وہی ہوگی جو جنت میں مجھے دی جائے گی۔ اور پہلے یتیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سے زیادہ یتیموں کا والی اور وارث کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ یتیموں کو سہارا دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی واسطے احادیث یتیموں کی خدمت کے فضائل سے بھری پڑی ہیں۔ معاشرے کے اندر تیسرا کمزور سمجھا جانے والا طبقہ غلام ہیں۔ اس کے بارے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ ان کے غلام سے انبن ہو گئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس کے نسب میں طعن کیا۔ اس نے جا کر آقا انعامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی خدمت میں اس کی شکایت کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت باقی ہے۔ پھر آقا نے فرمایا اطعموہم مما تطعمون والبسوہم مما تلبسون، اے ابو ذر تم جو کھا رہے وہی کھلانا، تم جو کپڑا پہن رہے وہی ان غلاموں کو پہنانا۔ آقا کی یہ تعلیم کا اثر یہ تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر اپنے غلام کو وہی کھلایا جو خود کھاتے تھے، زندگی بھر وہی اس کے بدن کے اوپر کپڑا پہنوایا جو خود پہنتے تھے۔ 2 چادریں تھیں تو ایک چادر ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو دے دیا۔ اسلام نے غلاموں کی یہاں تک نگہداشت کی ہے۔ غلام کو آزاد کرنے کے فضائل سے احادیث بھری پڑی ہے۔ اگر کسی نے غلام کو آزاد کیا فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک حجمہ عمرے کے انجام دیا، جو اس کا بدلہ اور ثواب ہوتا ہے وہی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ امام حسن بصری دیہات کے رہنے والے غلام تھے، لیکن آج وہ سارے مسلمانوں کے امام ہیں۔ عطاء بن ابی رباح کے بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ما رأیت احسن من عطاء بن ابی رباح، میں نے اپنے زمانے میں عطاء بن ابی رباح سے زیادہ فضیلت والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ تو جس کے علم کی امام ابو حنیفہ تعریف کریں، اندازہ کریں اس کے علم کا کیا رتبہ ہوگا۔ یہ بھی غلام ہیں تو اتنے بڑے آج مسلمانوں کے مقتدا ہے، اپنی ذات سے دیکھیں تو غلام ہیں۔ صوفیہ اور علماء میں غلام بڑے بڑے اکابر ہوئے، بڑی تعداد میں ہوئے۔ یہ شریعت اسلام کی اس ہدایت کا اثر ہے، اس نے کمزور دیکھ کر پوری امت کو متوجہ کر دیا، ہر آقا کو متوجہ کیا کہ اپنے غلام کو حقیر مت سمجھنا۔ شریعت کی تعلیم تو یہاں تک ہے کہ جو جانور زیادہ کمزور ہوتا ہے اس پر رحم کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حدیث میں آقا نے فرمایا ایک فاحشہ عورت کو آپ نے جنت میں دیکھا، ساری عمر بدکاری کی، ساری عمر فجور کیا، ساری عمر خدا کی نافرمانی کی، دیکھا گیا کہ جنت میں ہے۔ وجہ کیا پیش آئی؟ فرمایا ایک کتا پیاس کی وجہ سے بلک رہا تھا، سسک رہا تھا، مر رہا تھا، زبان پر کانٹے پڑے ہوئے تھے، عرب کی گرمی کی خشکی کی وجہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ فاحشہ عورت آئی اور اس کو رحم آیا کہ ایک بے زبان جانور مر رہا ہے، کنویں پر نہ ڈول تھا نہ رسی تھی۔ اس نے اپنے پیروں سے چمڑے کا موزہ نکالا، اپنے دوپٹے میں اس کو باندھ کر اس میں جتنا پانی آیا کتے کے منہ میں ٹپکایا، جس سے اس کے دم میں دم آ گیا، اس کی جان بچ گئی۔ فرمایا اس عمل کی بدولت فاحشہ عورت جنت میں داخل ہو گئی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ایک نیک متقی آدمی کو آپ نے جہنم میں دیکھا، فرمایا کہ وہ اس لیے جہنم میں گیا، اس نے ایک بلی کو جو ستاتی تھی غصے میں آ کر ایک کوٹری میں بند کیا
اور کہا اسے نہ کوئی کھولے۔ وہ 3 دن میں وہ سسک سسک کر اندر مر گئی۔ فرمایا وہ متقی جہنم میں گیا اس لیے کہ اس نے جانور پر رحم نہیں کھایا۔ غرض اسلام ہر کمزور پر رحم کھاتا ہے۔ انسانوں میں کوئی کمزور ہو یا جانوروں میں، جس دین نے جانوروں تک پر رحم کھایا وہ کیسے گوارا کرے گا کہ انسانیت پر ظلم و ستم ڈھایا جائے، کوئی اس کے اوپر زیادتی کرے کہ اس نے برداشت نہیں کیا۔ اس لیے آیت کریمہ میں فرمایا ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ یہ قصہ فرعون کے زمانے کا ہے، موسیٰ کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم احسان کریں گے کن پر؟ ان لوگوں پر جو زمین کے اندر کمزور ہو گئے۔ گویا یہ موسیٰ کو فرمایا جائے فرعون چونکہ غالب تھا، اقتدار اس کے ہاتھ میں تھا، نبی بنی اسرائیل مغلوب تھے، بنی اسرائیل کو فرعون نے انتہا درجے کی ذلت پر پہنچا دیا تھا، حقیر کر دیا تھا۔ حالانکہ انبیاء زیادہ تھے، نبیوں کے خاندان سے تھے، اہل علم و فہم تھے، فرعون کی غلامی میں مبتلا ہو گئے۔ اس واسطے اس نے جتنی ذلیل خدمات تھی وہ بنی اسرائیل کے سپرد کر رکھی تھی۔ مزدوریاں کرنا، کوڑا اٹھانا، ان کے بچوں کو پالنا، غرض اس قسم کی ساری ذلیل خدمات ان سے لی جاتی تھی۔ انتہائی ذلت کے ساتھ ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ موسیٰ کو حق تعالیٰ نے پیدا فرمایا، انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ موسیٰ نے ان کی تربیت کی، تعلیم و تربیت کے ذریعے ان کے اخلاق و کردار کو درست فرمایا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا جو کمزور ہے، جن کو تم تربیت کر رہے ہو، ان کے اخلاق کو درست کر رہے ہوں، ہم ان پر احسان کرنے والے ہیں۔ یا آج کمزور ہے لیکن کل کے دن یہی زمین کے امام بننے والے ہیں، یہی زمین کی وارث بننے والے ہیں، زمین کی وراثت ان کو سپرد کی جانے والی ہے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو تسلی دی گئی کہ اپنی کمزوری پر غم نہ کھاؤ، مگر وہاں شرط یہ ہے کہ تعلیم و تربیت اس کا اتباع کیا جائے، علم جو ان کی طرف بھیجا گیا ہے اس علم پر اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، جو اخلاق ان کو بتائے گئے ہیں اس کے ذریعے سے اپنا تزکیہ کیا جائے، جو محاسن ان کو بتائے گئے ہیں ان کی پیروی کی جائے، تب جا کر وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ کا وعدہ پورا ہوگا۔ بہرحال عورت، غلام، یتیم، مظلوم و مصیبت زدہ، ان سب پر رحم کھانے کی شریعت نے تعلیم دی ہے۔ تم کمزوروں پر احسان کرنا سیکھو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین فرمائی گئی، آپ جہاں والوں کے لیے رحمت ہے۔ سب سے زیادہ آپ کی رحمت کمزوروں پر ظاہر ہوئی۔ سب سے زیادہ کمزور عرب تھے، ان کو اتنا قوی کیا، ان کو اتنا مضبوط کیا کہ پورے عالم میں ان کا نظام قائم ہو گیا، ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ آپ کی رحمت للعالمین نے کمزوروں کو سہارا دیے، مساکین کو اونچا کیا، یتیموں کو والی اور وارث بلکہ آقا بنا دیا، غلاموں کو ان کے آقاؤں کے اوپر غالب کر دیا۔ یہ اسلام ہی کی تعلیم کا اثر تھا، یہ ایمان ہی کی تعلیم کا اثر تھا۔ اس امت کے سامنے تعلیم پیش کی گئی ہے تاکہ امت بھی اس راستے پر چلے، کمزوروں پر رحم کھائے۔ ہر قوم میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور قوی بھی ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں سب کچھ ہوتا ہے ان کا فرض قرار دیا گیا ناداروں کی خبر گیری کرے، ضعفاء کی رعایت کرے، کمزوروں پر رحم کھائے، ورنہ اس کے بغیر ہمارے سماج کا یہ طبقہ نہ سدھر سکتا ہے نہ نیکی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اسلامی اس تعلیم کے بعد مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو دنیا کا سارا نظام بدل گیا۔ غرض میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں 2 مزاج ہے، ایک نبوت کا مزاج ہے، ایک ملوکیت کا مزاج ہے۔ بادشاہوں کا مزاج اقتدار پسندی ہے، نبوت کا مزاج خاکساری، عجز و نیاز مندی ہے، اور ہمیں بھی نبوت کے مزاج پر چلنا ہے، بادشاہوں کے مزاج پر نہیں چلنا ہے۔ اس لیے کہ دنیا جب نبوت کے مزاج پر چلے گی تو پھر دنیا میں امن برپا ہوگا، دنیا کے اندر نیکی وجود میں آئے گی، اور جب بادشاہت و ملوکیت کے مزاج پر چلا جائے گا،
تو یہ مزاج دنیا کو فاسد کر دے گا، اور یہ مزاج دنیا کے اندر قتل و غارت گری برپا کرے گا۔ یہ مزاج دنیا کے اندر دو طبقوں کو وجود میں لائے گا، ایک مالداروں کا، ایک غربا کا طبقہ۔ عمرا کا طبقہ غربا کی خبر گیری نہیں کرے گا، اس کے ذریعے سے دنیا میں فساد ہی فساد ہوگا، اس کے ذریعے سے دنیا میں قتل ہی قتل ہوگا۔ اس لیے میرا آپ سب حضرات سے پیغام ہے کہ ہم سب کمزور طبقوں کے اوپر اپنی رحم کی چادروں کو نچھاور کر دیں اور ان کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کریں، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم کمزور ہیں۔ حق تعالیٰ نے ہمیں قوت نہیں بخشی، طاقت نہیں بخشی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے احوال بھی درست فرمائیں، ہمارا دین و دنیا دونوں درست فرمائیں۔ اور اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔